میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں، کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی۔
اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے, تھوڑے ہوتے تھے, آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ, یا اللہ, ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا, نہ فقیر بنانا, نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہے جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں, تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے, جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے, یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے, سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا, اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق, وسعت, دولت, ایمان, عافیت, بیٹے, نعمتیں, خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں. کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ, رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی, اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں, حالات, کرائسس, ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی, لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین. تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ, اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ, اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو 40 منٹ ایسے وجدان, ایسے درد, ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے, اور اس کو دوہرا 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 دوہرا, اس کو دوہرا. اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا, اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے, اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے, اور بہت سخاوت چلتی تھی. اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے, اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے. اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا, اور ایسا نہیں, دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں, مال, دولت, چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا, یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش. ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں, ایک ٹوٹی سی میز, اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا, میرا نام یہ ہے. نام مناسب نہیں, رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے, اور میرا نام یہ ہے, اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا, اور یہ مال تھا, اور یہ چیز تھا, اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا, میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں. مجھ سے ہمارے مخلص ہیں, وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا, انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی, اور پھر 16,000 کی گاڑی لی, نئی گاڑی. کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی. 100 کا نوٹ بانٹتے تھے, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک لوگ لائن لگا کے لیتے تھے. اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی, 250 فٹ جگہ ملتی تھی, نہ 125 فٹ, 125 جگہ ملتی, 5 مرلے 250 روپے کی, اور وہ بیچتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی. میرے پاس ایک ڈرائیور تھا, وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا, ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی. اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں, آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں. کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا. نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں, اتنی بڑی سوسائٹی ہے, بڑی مالداروں کی. کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی.
اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی. اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا. اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا. میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے, اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے. تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا. مال رکھنا جائز ہے, حلال جائز ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ میری ساتھ چوک ہے, یہاں کرتبہ چوک. یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے, آپ اس کے نہیں ہیں. کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے, فلاں نام کے بندے کا, اور اس کا آج کچھ نہیں رہا. اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے, یہاں لاہور میں, جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی, چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا, وہ سامنے جو بنگلہ ہے, میں نے کہا وہ تو محل ہے. کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے. اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ, وہ محل, وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے. وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے. سنیں, یاد رکھیں, جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. یہ جو عمل ہے نا, نسلوں کے لیے رزق منوانا, برکت منوانا, نسلوں کے لیے, نسلوں کے لیے رزق منوانا, نسلوں کے لیے برکت منوانا, یہ جو عمل ہے, بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے. میں نے کہا دل خود بولے گا, من خود بولے گا, اندر خود بولے گا. میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات. یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے, اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی. میں وہاں ایک عرب سے ملا, شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے. تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں, بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے. تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے, ایسے اٹھتے تھے نا, کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں. بوڑھے تھے, بابے تھے, کہ ان کے بڑے آئے تھے, اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے, تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے. ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا, اس سے میرا تعلق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں, میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا, وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں. تو بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا, آج تک کسی نے پوچھا نہیں, پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی, تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر, تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے, اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو, ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں, وہ حلاوے, وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے, ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا, وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں میرے بندے, میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ, میرے قریب آ کے دیکھ, مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح, میں کر کے دکھاؤں گا. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر, سنیں غور سے سنیں, انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر
لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ تعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا۔ متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں، اسی وقت بیٹھ کے یوں سمجھ لو 1 منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت، آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیوان قوم ہے، عالیوان کہتے تھے، نام یاد نہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہ بابا جی کاروبار؟ آکے جھانبا، یہ مخصوص لفظ ہے ان کا۔ میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا۔ جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گئے نا، اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کچھ دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا؟ کہہ رہا بس میں جھانبا برینا، بات ہوا نے بات۔ وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا، بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ دانتن نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک قطر ہوتا تھا، ایک وہ بیچتا تھا۔ دوسرا عطر ہوتا تھا، جس کو والے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بارے میں الفاظ تھے، کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے۔ تیسرا کوئی سرما تھا، وہ بیچتا تھا۔ شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھانبا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تھوڑی دیر کام کرتا ہوں، روزی بن جاتی ہے، میں آتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑا، اس پہ اتنا بڑا جھانبا لگا، متعجب ہو کر، تعجب میں آ کے ایسی کہا، اچھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں میں؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے۔ 12، اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ ایک درخت، اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جی 12 اس کے حرف ہیں، تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ یہ مومنانہ مزاج ہے۔ مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے، چلتے چلتے اپنی آخرت، اپنی دنیا۔ اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا، جتنی اس کے لیے درخت پتے تسبیح کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتوں کے یہ نور میں آتا جائے گا، اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹلتی جائیں گی، اور جن بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں کو جادو، جنات، نظر بد، بیماریاں، تکلیفیں، حادثات، گلیاں بند ہونا، راہیں بند ہونا، رزق بند ہونا، صحت بند ہونا، مشکل، یہ سب ایسی ٹلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں گی، ایسی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا، اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھی، اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں، تم میری گواہ ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا۔ اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے،
ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریٹ کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے۔ پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کر لے گئے، یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ہر پتھر سفارشی بن گیا۔ ہے کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے قیمت پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ مچھلو مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کی دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، پلانی پڑتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنایا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لے،
ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے. وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے. پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں.